ہم BA پارٹ 1 کی پوئم نمبر 18 ہے قبلۂ خان. اس کو قبلہ خان بھی پڑھتے ہیں, قبلۂ خان بھی پڑھتے ہیں. تو اس پوئم کو آج ہم پڑھیں گے. سیموئل ٹیلر کالریج یہ ہمارا رائٹر ہے, جس کو ہم ST کالریج بھی کہتے ہیں. یاد رکھیے گا, ایک بہت بڑا پوئٹ تھا, کریٹک تھا اور فلاسفر تھا. تو اس پوئم کے اندر اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک فرضی شہر ہے زنیڈو, جس کے اندر بہت بڑا محل تعمیر کیا گیا ہے, جس کے اندر دنیا کی ہر آسائش اور خوبصورتی موجود ہے. تو آئیے گا ہم اس کو پڑھتے ہیں. ٹیکسٹ بک آپ کے سامنے ہونی چاہیے اور ساتھ ایک پینسل ضرور رکھیں, کیونکہ یہ پوئم جو ہے یہ تھوڑی سی کریٹیکل ہے, لیکن اگر آپ یہ ساری جو ہے ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. نمبر 1 ہے ان زنیڈو ڈیڈ قبلہ خان. ایک فرضی شہر ہے جس کا نام ہے زنیڈو. کہتا ہے اس شہر کے اندر قبلہ خان نے اسٹیٹلی پلیئر ڈوم ڈکری, ایک شاندار جو محل ہے یہ تعمیر کرنے کا ڈکری یعنی اس نے حکم جاری کیا. اسٹیٹلی کا میننگ ہوگا شاندار, ایکسیلنٹ. نمبر 3 لائن ہے ویئر ایلف دا سیکرڈ ریور رین, اور اس محل کے قریب ایک دریا بہتا ہے جس کو ہم مقدس ایلف دریا کہتے ہیں. تھرو کیورنس میئرلیس ٹو مین, کہتا ہے یہ دریا ایسی ایسی گاروں سے بہہ کر آتا ہے. کیورنس کا میننگ ہوتا ہے گاریں, جو کہ انسان جن کو ناپ نہیں سکتا, انسان جن کی پیمائش نہیں کر سکتا. ڈون ٹو سن لیس سی, اور کہتا ہے کہ یہ جو دریا ہے یہ نیچے گہرے سمندر کے اندر ایک ایسا سمندر جو کہ سن لیس ہے. سن لیس کا میننگ ہوتا ہے ایسا سمندر جہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو, سورج کی روشنی ہی نہ جائے. تو کہتا ہے ایسے سمندر کے اندر جا کے یہ دریا گرتا ہے. نیکسٹ لائن سو ٹوائس 5 miles, 10 میل کے رقبے پر فرٹائل گراؤنڈ, زرخیز زمین. کہتا ہے زرخیز زمین کے 10 میل رقبے کے اوپر اس محل کو تعمیر کیا گیا. ود والز اینڈ ٹاورز ور گرڈڈ راؤنڈ, اور اس کے ارد گرد دیواریں بنائی گئی. ٹاورز یعنی مینار بنائے گئے. گرڈڈ کا میننگ ہوتا ہے تعمیر کیے گئے, بنائے گئے. تو کہتا ہے اس کے ارد گرد دیواریں اور ان دیواروں کے اندر بڑے بڑے مینار بنائے گئے. اینڈ دیر ور گارڈنز برائٹ ود سینوس ریلز, کہتا ہے بالدار ندیاں جو ہیں ان باغات کے اندر بہتی تھیں. ٹھیک ہے, جو باغات اس محل کے اندر موجود ہیں اس کے اندر بالدار ندیاں ہیں جو کہ وہاں پر بہتی تھیں. اینڈ ہیئر ویئر blossomed many and incense bearing trees, اور وہاں پر اتنی کثرت سے ایسے درخت موجود ہیں جو کہ خوشبودار ہیں, جن کی وجہ سے فضا معطر ہو جاتی ہے. اینڈ ہیئر were forests ancient as the hills, جتنے پرانے یہاں پر پہاڑ ہیں اتنے پرانے ہی یہاں پر جنگلات بھی موجود تھے. انفولڈنگ سنی اسپاٹس آف گرینری, اور کہتا ہے یہاں پر سبزے کے اتنے بڑے بڑے میدان ہیں جن میں سورج کی روشنی ڈائریکٹ پہنچتی ہے, اور سبزے کے اوپر جب سورج کی روشنی پہنچتی ہے تو یہ منظر بھی بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے. نیکسٹ لائن دیکھیے گا بٹ لیکن ارے دیٹ ڈیپ رومانٹک چیزم ود سلینٹڈ, کہتا ہے کہ وہ ایک رومانوی سوراخ جو پہاڑ کی ڈہلوان کے اوپر بنا ہوا ہے. ایک پہاڑ ہے تو اس کی ڈہلوان ہے, سلوپ ہے, تو کہتا ہے اس سلوپ کے اوپر ایک شگاف ہے, ایک سوراخ ہے. ڈاؤن دا گرین ہل ایٹ واٹ آ سیڈرن کور, اور کہتا ہے کہ یہ اس چٹان کے آڑ پار ہے, یعنی پہلے کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک یہ سوراخ ہے. اور اس سوراخ کے کنارے کو کیا کہتا ہے, سیڈرن کور, یعنی سنوبر کے درختوں نے اس کو کور کر رکھا ہے. اس کا جو کنارہ ہے وہاں پر سنوبر کے بڑے بڑے لمبے درخت جو ہیں وہ اگے ہوئے ہیں. سیویج پلیس, ایک صحرائی مقام ہے. ایز ہولی اینڈ انچانٹڈ, اور کہتا ہے وہاں پر ایک مقدس اور اسیب زدہ مقام بھی موجود تھا.
as her beneath waning moon was haunted, اور وہاں پر ایک ایسا مقام بھی تھا جہاں پر چاند اپنا بسیرا کرتا ہے، یعنی گھٹتا ہوا، جو ویننگ مون کا میننگ ہوتا ہے ایسا چاند جو دن بدن گھٹتا جائے، گھٹتا ہوا جو چاند ہے وہ اپنا بسیرا کرتا تھا. بائی وومن ویلنگ فار ہر ڈیمن لور، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر چاند بسیرا کرتا ہے، اور وہاں پر ایک عورت ہے جو کہ ویلنگ آہو بکا کرتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے. کس کے لیے؟ فار ہر ڈیمن لور، اپنے ایک ایسے لور کے لیے، عاشق کے لیے جو کہ بھوت نما ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کا عاشق ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ غیر انسانی مخلوق ہے، یعنی وہ بھوت ہے. تو اس کے لیے وہ عورت اس مقام پر کھڑے ہو کے روتی ہے جہاں پر چاند گھٹتا ہوا بسیرا کرتا ہے. نیکسٹ لائن دیکھیے گا، اینڈ فرام دس چیزم، اس سوراخ سے، چیزم کا میننگ سوراخ ہے، ود سیزلیس ٹرمائل سیدھنگ، کہتا ہے وہاں سے مسلسل شور جو ہے، سیدھنگ کا میننگ ہوتا ہے بوائل ہونا، باہر نکلنا، اس سوراخ سے مسلسل شور باہر نکلتا ہے. ایز اف دس ارتھ ان فاسٹ تھک فینٹس ور بریتھنگ، اور ایسا لگتا ہے کہ اس سوراخ کے ذریعے جو زمین ہے یہ تیزی کے ساتھ سانس لیتی ہے. A mighty fountain، ایک بڑا چشمہ، مومنٹلی واز فورسڈ، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ ابل رہا تھا. amid whose swift half intermittent burst، اور کہتا ہے درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے یہ جو سوراخ ہے اس سے آنے والا جو شور ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رک بھی جاتا ہے. اور یہ جو پانی جب باہر آتا ہے تو کیا سین ہے؟ ہیوج فریگمنٹس والٹڈ لائک ریباؤنڈنگ ہیل، کہتا ہے کہ اس سوراخ سے پریشر کی طرح، پریشر کے ساتھ جب پانی باہر آتا ہے تو اس پانی کے ساتھ ساتھ اس پہاڑ، اس چٹان کے چھوٹے چھوٹے پتھر بھی اس پانی کے ساتھ باہر آ کے گرتے ہیں، یعنی اتنا زیادہ پریشر ہے. اور شیفی گرینز بنیتھ دا تھریشرز فلیل، یہ پتھر اس طرح گرتے ہیں جس طرح کے تھریشر میں گلے کے جو دانے ہیں یہ اگلتے ہوئے یا اچھلتے ہوئے باہر آتے ہیں. نیکسٹ لائن دیکھیے گا، اینڈ مڈ دیز ڈینسنگ راکس ایٹ ونس اینڈ ایور اٹ فلنگ اپ، کہتا ہے کہ یہ جو چشمہ ہے یہ رقص کرتے ہوئے کہاں پر جاتا ہے؟ اٹ فلنگ اپ، یہ گر جاتا ہے، یہ بہتا ہوا چلتا جاتا ہے. مومنٹلی دا سیکرڈ ریور، ایک مقدس دریا کی صورت میں، 5 miles مینڈرنگ، اس کو مینڈرنگ بھی پڑھتے ہیں اور میانڈرنگ بھی پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں 5 میل تک یہ جو دریا ہے یہ بل کھاتا ہوا، میانڈرنگ کا میننگ ہوتا ہے بل کھاتے ہوئے جانا، تو یہ بل کھاتے ہوئے چلتا رہتا ہے. ود دا میزی موشن، ایک پیچ دار حرکت کے ساتھ، زگ زیگ طریقے سے. میزی موشن کا میننگ ہوگا زگ زیگ موومنٹ. نیکسٹ، تھرو وڈ اینڈ ڈیل، جنگلات میں سے، وادیوں میں سے. دا سیکرڈ ریور رین، یہ مقدس دریا بہتا ہے، بہا یعنی بہتا ہوا چلا گیا. دین ریچ دا کیورنس میئرلیس ٹو مین، اور یہ دریا ایسی غاروں کے اندر پہنچا جس کو کوئی بھی انسان جس کی پیمائش نہیں کر سکتا. اینڈ سینک ان ٹیوملٹ ٹو اے لائف لیس اوشن، اور یہ گرجتی ہوئی آواز میں ایک ایسے سمندر میں جا گرا جو ہمیں ظاہری طور پہ بے جان نظر آتا ہے، یعنی وہ تاریک سمندر ہے، وہاں پر کوئی بھی مخلوق اندھیرے میں نظر نہیں آتی، تو اس لیے اس کو لائف لیس اوشن کہتا ہے. مقدس دریا ایلف جو ہے یہ بہتا ہوا جاتا ہے اور سمندر کے اندر گر جاتا ہے شور شرابے کے ساتھ. اینڈ مڈ دس ٹیوملٹ کوبلا ہرڈ فرام فار، کہتا ہے کہ جب یہ پانی جو ہے وہاں پر جا کے گرتا ہے تو اس شور کے اندر
قبلہ خان جو ہے یہ سنتا ہے. فار FAR اس کا میننگ ہوتا ہے دور سے. کیا سنتا ہے؟ انسیسٹرل وائسز، اپنے آباء و اجداد باپ دادا کی آوازوں کو. پروفیسائنگ وار، ایک ایسی جنگ کے بارے میں وہ آوازیں اس کو پیشن گوئی کرتی ہے، ایک ایسی جنگ کے بارے میں جو کہ نیئر فیوچر میں ہونے والی ہے. پروفیسائی کا میننگ ہوگا پیشن گوئی کرنا، پہلے سے کسی چیز کو بتا دینا. نیکسٹ لائن دیکھیے گا، دا شیڈو آف دا ڈوم آف پلیئر، کہتا ہے اس عیش و عشرت کا جو محل ہے اس کا سایہ فلوٹڈ مڈ وے، یہ تیرتا ہے پڑتا ہے آن دا ویوز، لہروں کے اوپر. ویئر واز ہرڈ دا منگلڈ میئرز، وہاں اس جگہ پر سایہ پڑتا ہے جہاں پر مخلوط موسیقی کی جو تال ہے وہ ملتی ہے، سنائی دیتی ہے. فرام دا فاؤنٹین دا کیوز، چشموں اور غاروں کی، یعنی چشموں اور غاروں کی جو مخلوط موسیقی کی آواز ہے، اور یہ آواز جن لہروں کے اوپر یا سمندر کے جس حصے پہ سنائی دیتی ہے مخلوط شکل میں، کہتا ہے وہاں پر اس محل کا سایہ بھی پڑتا ہے. اٹ واز اے میریکل آف ریئر ڈیوائس، کہتا ہے یہ لسانی ساخت کا، یعنی ایسا معجزہ ہے جس کی مثال پوری دنیا میں ہمیں نہیں ملتی. اے سنی پلیئر ڈوم، ایک ایسا گنبد، ایک ایسا محل جہاں پر بہت زیادہ عیش و عشرت ہے، سورج کی روشنی پہنچتی ہے. ود کیوز آف آئس، اور کہتا ہے وہاں پر جو ہیں برف کی غاریں بھی تھیں. آ ڈیمزل ود ڈولیسمر، اور کہتا ہے ڈیمزل کا میننگ ہوتا ہے ایک ایسی لڑکی جو کہ کنواری ہو. آ ڈیمزل ود دا ڈولیسمر، کہتا ہے ایک کنواری لڑکی جو ہے اس کے ہاتھ میں موسیقی کا ایک آلہ ہے، ایک ستار ہے، ایک گٹار ہے جس کی 50 ستارے ہیں، اس کو ہم ڈولیسمر کہتے ہیں. ان وین ون سائز تھا، کہتا ہے میں نے ایک دفعہ اپنے خواب میں دیکھا. اٹ واز این ابیسنین میڈ، یہ حبشہ کی رہنے والی ایک خاتون تھی جو وہاں پر کھڑے ہو کے سنگنگ کر رہی ہے، گانا گا رہی ہے. اینڈ آن ہر ڈولیسمر شی پلیڈ، اور 50 تاروں والا جو گٹار ہے، جو ستار ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے اوپر یہ موسیقی کر رہی ہے، سنگنگ کر رہی ہے. کس بارے جی؟ سنگنگ آف ماؤنٹ ابورا، اور یہ ایک پہاڑ ہے ماؤنٹ ابورا، اس کے بارے میں گانا گاتی ہے. یاد رکھے گا یہ جو ماؤنٹ ابورا ہے اس کی کوئی بھی ہسٹوریکل، کوئی بھی اس کا ایویڈنس نہیں ہے، جسٹ اس کو اس پوئم کے اندر بیان کیا گیا ہے. حقیقی طور پہ یہ پہاڑ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. نیکسٹ لائن دیکھیے گا، could I revive within me، اگر میں اس کے نغمے کو دوبارہ احیا کر سکوں، دوبارہ ریوائز کر سکوں، ہر سیمفنی اینڈ سانگ، اس کے ترنم اور اس کے نغمے کو اگر میں دوبارہ سن سکوں، ریوائز کر سکوں، to such a deep delights would win me، تو کہتا ہے کہ اگر اس عورت کے اس گانے کو میں دوبارہ ریوائز کر لوں، احیا کر لوں، اپنے دل و دماغ کے اندر لے آؤں، تو خوشی سے میں خود کو ہم کنار کر لوں گا. ڈیڈ ود میوزک لاؤڈ اینڈ لانگ، اور وہاں پر موسیقی جو ہے وہ بھی ہم آہنگ ہو جائے گی. آئی وڈ، اگر میں اس عورت کے میوزک کو اچھی طرح تصور میں لے آؤں اور اس میں جنون پکڑوں، جذباتی ہو جاؤں، تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ I would build that dome in the air، تو کہتا ہے اس کی خوبصورت آواز، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کی جو موسیقی ہے، اس کی وجہ سے تصورات میں پھر ایک ایسا محل بنا سکتا تھا، یا میں ایک ایسا محل تعمیر کرتا. ڈیٹ سنی ڈوم دوز کیوز آف آئس، جہاں پر ایسا محل گنبد ہوتا جہاں پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ پہنچتی، دوز کیوز آف آئس، اور وہاں پر ایسی غاریں ہوتی جو کہ برف کی بنی ہوتی. نیکسٹ لائن دیکھیے گا جی، اینڈ آل ہو ہرڈ شوڈ سی دیم دیئر اینڈ آل شوڈ کرائی،
کہتا ہے وہاں پر جو جتنے بھی لوگ اس موسیقی سے لطف اندوز ہوتے وہ سب اکٹھے مل کے اینڈ آل شوڈ کرائی، وہ سب اکٹھے چلا پڑتے، یعنی ایک آواز ہو کے بول پڑتے، بیویئر بیویئر، خبردار خبردار، ہز فلیشنگ آئیز، اس کی چمکدار آنکھیں، یعنی یہ شاعر کو کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے نا کہ اس عورت کے گانے، اس کے میوزک کی وجہ سے میں تصورات کی دنیا میں پہنچ چکا ہوں اور میں ہوا کے اندر اس محل کو دیکھ رہا ہوں، تو کہتا ہے میرے اوپر ایک ہیجانی کیفیت آتی، تو اس ہیجانی کیفیت کے بارے میں لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، ہی از فلیشنگ آئیز، یہ خبردار، اس کی چمکدار آنکھوں سے خبردار رہنا، ہی از فلوٹنگ ہیئر، اس کے لہراتے ہوئے جو بال ہیں، ویو آ سرکل راؤنڈ ہم تھرائس، 3 دفعہ اس کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دو تاکہ کوئی بھی بھوت پریت یا جادو کے اثرات لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اینڈ کلوز یور آئیز ود ہولی ڈریڈ، پرہیزگاری کے خوف سے اپنی آنکھوں کو بند کر لو، فار ہی آن ہنی ڈیو ہیتھ فیڈ، کیونکہ اس شاعر نے یہ جو کیفیت اس کے اوپر آ چکی ہے، لوگ کہیں گے کہ شاید اس نے ایک ایسی غذا کھا لی ہے جس کے اندر جنت کا شہد ملایا گیا ہے، اینڈ ڈرنک دا ملک آف پیراڈائز، اور ایسا دودھ پیا ہے جو کہ جنت سے منگوایا گیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو یہ پوئم سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔